محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ اسلامی کیلنڈر کے اسلامی سال کے عنقریب آخری مہینے میں چند ایام کے بعد انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے، جو مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، جس مہینے کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اللہ کے اندر اس کتاب کی عظمت کو، اس کی حرمت کو اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مقدس کے اندر اس مہینے کے ابتدائی 10 دن کی قسم کھا کر کے بیان کرتا ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان کے بارے میں، ان کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں علماء کرام نے اور مفسرین نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں لکھا ہے۔ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے تمام مہینوں کے اوپر رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے، ٹھیک اسی طریقے سے تمام دنوں کے اوپر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فی هذه الایام الایام العشر، کہ اللہ تبارک و تعالی کو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں نیک عمل اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان ایام کے اندر نیک عمل کرنا اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے۔ لیکن آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء، مگر وہ شخص جو اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا ہو اور واپس نہ لوٹا ہو، یعنی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا ہو، اللہ کے راستے میں اس کا خون بہا دیا گیا ہو، اس کا جان و مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا گیا ہو، اس کی فضیلت الگ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ای الجہاد افضل، کہ کون سا جہاد جو ہے بہتر ہے، تو کہا کہ وہ جہاد جس میں مجاہد کے خون کو بہا دیا جائے، اس کے گھوڑوں کو مار دیا جائے، اس کے گھوڑوں کو بھی شہید کر دیا جائے، وہ جہاد افضل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ جہاد یہ افضل عمل ہے، عام دنوں کے اندر یہ فضیلت والا عمل ہے، لیکن اس ذی الحجہ کے 10 دن کے اندر جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان 10 دن میں اگر ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، کوئی نیکی کا خیر کا کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے اور اللہ رب العالمین کو بہت پسندیدہ ہے۔ اسی لیے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تعلیق چڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کے اوپر دلیل ہے، اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اس 10 دن کے اندر اگر بندہ نیک عمل کرتا ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، تو جب پسندیدہ عمل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ قول، وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک فضیلت والا بھی ہوگا، افضل بھی ہوگا۔ اور جب اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک عام عمل جو عام دنوں میں
عام عمل ہے، لیکن اس 10 دنوں کے اندر فضیلت والا ہے، تو جو عام دنوں کے اندر فضیلت والا عمل کرتے ہیں، مثلا جہاد فی سبیل اللہ، ان 10 دنوں کے مقابلے میں وہ ہلکا پڑ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن ایام کی اتنی فضیلت ہے، اس کے اندر ہمارا یا ہماری طرز زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہم کس طریقے سے زندگی گزر بسر کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ان ایام کے اندر اپنی زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان ایام کے اندر تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب عید الاضحیٰ کا چاند دیکھ لیتے تو بازاروں کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بازاروں کی طرف نکل جایا کرتے تھے اور زور زور سے تکبیر بولا کرتے تھے، اور ان کی تکبیر کو سن کر کے لوگ بھی تکبیر بولنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ اور ان کا وتیرہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ایام اعظم عند اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا مہینہ کوئی نہیں ہے، اور ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ محبوب اور اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ اتنا کسی اور دنوں میں وہ عمل اللہ رب العالمین کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، کہ تم اللہ رب العالمین کی کثرت سے تکبیر کبریائی بیان کرو، اس کی تسبیح کرو، اس کی تحلیل کرو، یعنی سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ان 10 دنوں میں ہمارا یہ طرز عمل اور ہماری یہ زندگی اس طریقے سے گزرنی چاہیے کہ ہم کثرت سے اپنی زبانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی کبریائی کے کلمات اپنی زبان سے ادا کریں، ہم سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ذکر و اذکار کا اور اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کو عذاب سے اگر کوئی چیز بچائے گی تو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے لغو باتیں استعمال کرتے ہیں، بیہودہ باتیں استعمال کرتے ہیں، بیکار کی باتیں بولتے رہتے ہیں۔ ہماری زبان کے اوپر ہم کو کنٹرول نہیں ہے، ہم اپنی زبان سے جھوٹ، غیبت، چغلی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن خاص طور سے اس بات کا دھیان دینا چاہیے ان 10 دنوں کے اندر ہم اپنی زبانوں کے اوپر کم از کم کنٹرول کرنا سیکھیں۔ اپنی زبان سے گالی گلوچ نہ کریں، غیبت نہ کریں، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کریں، چغلی نہ کریں، کسی کے ساتھ بد زبانی نہ کریں، کسی کو برے القاب سے مت پکاریں۔ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر کے رکھیں اور اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جان اس حالت میں نکلے کہ ذکروں کا لسانوں کا رطب من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان جو ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، یعنی جب تمہاری روح نکلے تو تمہاری زبان سے اللہ رب العالمین کا ذکر جاری و ساری رہے، یہ افضل عمل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس عظمت والے مہینے میں، اس عظمت والے ایام کے اندر، اس فضیلت والے دن کے اندر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کریں، کثرت سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں۔ یہ تو عمومی طور پر ہوا۔ اسی طریقے سے خصوصی طور پر ایام التشریق جس کو کہا جاتا ہے، یعنی 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، اس کو ایام التشریق کہا جاتا ہے۔ اس میں ہر فرض نماز کے بعد زور سے ایک مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہو گئی پہلی چیز۔ دوسری چیز،
ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے، خصوصاً ان ایام کے اندر 9 تاریخ کا روزہ جس کو یوم عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا، سئل عن صوم یوم عرفہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کے بارے میں بتائیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ عرفہ کا روزہ رکھنے سے تمہاری 1 سال اگلی اور 1 سال پچھلی گناہ صغیرہ معاف ہو جائے گی۔ یہ عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عرفہ کے روزے کو کب رکھا جائے؟ اس کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جب حاجی میدان عرفات میں ہوگا تب عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں، اپنی رویت کے حساب سے رکھا جائے گا۔ لیکن سب سے بہتر اور افضل قول، میں اختلافات کے اندر نہیں جانا چاہتا، سب سے بہتر اور افضل قول جو راجح قول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم روزہ افطار کرو چاند دیکھ کر کے اور روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر رویت کے بارے میں بیان کر دیا تو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں اپنی چاند کے حساب سے اور روزہ رکھیں گے سعودی عرب کے حساب سے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم 9 تاریخ کو روزہ رکھیں، یہ راجح قول ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں گے اس دن عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا، تو اگر اس کا اعتبار کیا جائے تو دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو سعودی عرب سے 1 دن آگے ہوتے ہیں، وہاں پر ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہوتی ہے، اگر اس دن کا اعتبار کر کے روزہ رکھا جائے گا تو ان کے یہاں عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لہذا یہ قول تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے گا، اور جب 9 ذی الحجہ کو ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اس کے اجر و ثواب کے بھی مستحق ہوں گے۔ تیسری چیز، ان 10 دنوں میں سب سے عظیم کام قربانی کی جاتی ہے۔ اب قربانی کیا ہے؟ قربانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب بھی قربانی کا تذکرہ کیا جائے گا یا عید الاضحیٰ کا تذکرہ کیا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں، آپ کی حالات زندگی کے بارے میں ضرور بیان کیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ ہے، قدوہ ہے، نمونہ ہے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانو، پڑھو کس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی بستی کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، کس لیے؟ صرف اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے۔ گھر میں آنکھ کھولا، بڑے ہوئے، دیکھا باپ بت بنا رہا ہے، کہا ابا کیا کرتے ہیں، یہ سب مت کرو، غلط ہے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، کہا مجھے میرے کام میں ٹانگ مت اڑاؤ، مجھے ٹوکو مت ورنہ میں ماروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ دیے، قوم کے سامنے جا کر کے ان کو دعوت دیتے ہیں، قوم کے لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، ہنستے ہوئے آگ میں جاتے ہیں، صحیح سلامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باہر نکالتا ہے۔ ان کی پوری زندگی آپ پڑھیں گے، ان کی پوری زندگی آزمائش اور امتحان سے بھری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے ابراہیم کو آزمایا، تمام آزمائشوں میں ابراہیم کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے، تمام آزمائش میں وہ پاس ہوئے، تمام امتحان میں وہ پاس ہوئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ومن ذریتی، اور میری ذریت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تیرے اس عہدے کو ظالم لوگ نہیں پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش سے بھری ہوئی تھی۔ تو جب عید الاضحیٰ کا تذکرہ ہوگا، قربانی کا تذکرہ ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ایک عمر کے آخری حصے پر تھے، تقریباً 80 سال کی عمر ہو گئی تھی،
کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ رب العالمین ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ایک نیک حلیم اور بردبار بیٹے کی اللہ تبارک و تعالی ان کو خوشخبری دیتا ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچتا ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے، قرآن کے اندر ہے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ جب بچہ کھیلنے کی کودنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور آزمائش ہوتی ہے۔ وہ آزمائش کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی خواب دکھاتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو لے کر کے اپنے بیٹے کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر، تم سوچ لو، غور کر لو، ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سن کر کے بیٹا بول اٹھتا ہے یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے آپ اس کو پورا کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کے لیے بیٹے کو لے کر کے نکل پڑتے ہیں، وادی منی میں جاتے ہیں، پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا دیتے ہیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جیسے ہی پیشانی کے بل لٹاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ان کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذبح عظیم کو بھیجا، ایک دمبا بھیجا جو ان کی جگہ پر اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کیا گیا۔ تو یہ سنت ہے جس کی ادائیگی ہم ان 10 دنوں کے اندر 10ویں ذی الحجہ کو کرتے ہیں، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، جو کہ انتہائی عظیم دن ہے۔ تو یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن یہ قربانی ہمیں بہت سارا پیغام دیتی ہے۔ یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کے راستے میں جانور قربان نہ کریں، بلکہ سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کی قربانی دینی ہوگی، ہمیں اپنے خواہشات نفسانی کو قربان کرنا ہوگا۔ آج انسان اپنے نفس کی خواہشات کا غلام ہو گیا ہے، اپنے نفس کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی اتباع اور اس کی پیروی کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرو، تبھی تم کامیاب ہوگے۔ یہی قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم صرف جانور قربان نہ کریں بلکہ اپنے خواہشات کو بھی قربان کریں، جو ہماری ناجائز خواہشات ہیں، جو ہماری ناجائز جس کی طرف ہمارا نفس لے کر کے جاتا ہے، ہم اس کے پیچھے مت بھاگیں۔ ہمیں یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی ہمیں تقوی بھی سکھاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ رب العالمین کو صرف اور صرف تقوی پہنچتا ہے۔ وہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم نے جو جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا اس کے اندر تمہارے دلوں کے اندر کتنا خلوص ہے، کتنا اللہ رب العالمین کا تقوی ہے، کتنا للہیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ قربانی ہمیں بہت سارا درس دیتی ہے، بہت سارا پیغام دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ان آخری عشرے میں ہمیں ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ یہ ایک عظیم دن ہے، یہ عظمت والا دن ہے، یہ فضیلت والا دن ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ یہ بہت ہی عظیم دن ہے، ایک
عام دنوں کے اندر عمل کیا جانے والا عمل جب اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب ہے تو غور کیجئے، اللہ رب العالمین کو تو توبہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس عظیم دن کے اندر، ان عظیم ایام کے اندر جب ہم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوگا، ہم سے کتنا راضی ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر سب سے زیادہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنی گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں کہ اے رب کائنات، ہم نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ہم نے تیری بہت زیادہ نافرمانی کی ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالی ہماری گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا، ہمارے حالات کو بدل دے گا۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان بالکل بیزار ہے، بالکل غافل ہے، دیکھا جائے تو مسجد ویران ہے، فجر کی نمازوں میں تو بہت برا حال ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 10 دن ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کو یہ 10 دن نصیب نہ ہو، ممکن ہو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری 10 دن ہو۔ ہمیں اپنی موت کو اپنی ہتھیلی کے اوپر لے کر کے چلنا چاہیے، ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا آ جائے اور کب ہمارے بدن سے ہماری روح کو نکال لیا جائے۔ ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہماری گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ لیکن جب کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا وقت آ جائے اور ہم نادم اور شرمندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر مہلت مانگیں، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اے رب تھوڑا سا موقع دے دے، تھوڑا سا مہلت دے دے، تھوڑا سا ٹائم دے دے، فاصدق واکم من الصالحین، تاکہ صدقہ و خیرات کر لوں، نیکی کے کام کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، پچھتانے سے پہلے ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس مہلت ہے۔ رب العالمین ہمیں چانس دے رہا ہے، ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ تم رب کو یاد کر لو، رب کی طرف پلٹ جاؤ۔ یہ عظیم دن ہمارے لیے بہت سنہرا موقع ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ذرا بھی لاپرواہی نہ کریں، غفلت نہ کریں، سستی نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوں، نمازوں کی پابندی کریں، کثرت سے ذکر و اذکار کریں، توبہ و استغفار کریں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ان 10 دنوں کے اندر اگر ہم پابندی کے ساتھ کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو بدل دے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا، ہمیں مشکلات سے نجات دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان ایام ذی الحجہ کے 10 دن کی اہمیت کو، عظمت کو، فضیلت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان ایام کے اندر نیکی کے کام کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، رب العالمین تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل عطا فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ آمین ثم آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔